السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، سبجیکٹ فزکس، کلاس 9 کے لیے آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روٹیشنل موشن اور روٹیشنل موشن کے جو اسپیکٹس ہوتے ہیں وہ آج ہم اس ٹاپک کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے روٹیشنل موشن ہوتا کیا ہے؟ ایسا موشن جس میں کسی آبجیکٹ کے تمام پوائنٹس، تمام پارٹیکلز وہ کسی فکس ایکسس کے اباؤٹ موو کریں، تو ایسا موشن روٹیشنل موشن کہلاتا ہے۔ اگر کسی باڈی کے تمام پارٹیکلز، تمام پوائنٹس کسی سنگل اور فکسڈ ایکسس کے گرد گرد گھوم رہے ہو، حرکت کر رہے ہوں، تو ایسا موشن روٹیشنل موشن کہلاتا ہے۔ اور روٹیشنل موشن کی بہت سی ایگزامپل ہیں، جیسے ٹرننگ ویل ہوا یا ٹرننگ فین ہوا۔ اسی طرح ڈائیگرام میں آپ کو ایک بلینڈر نظر آ رہا ہے۔ یہ بلینڈر کے جو بلیڈز ہوتے ہیں، یہ بلیڈز بھی روٹیشنل موشن کی ایگزامپل ہیں، اور اس کا ایکسس آف روٹیشن بالکل اس کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب بھی کسی آبجیکٹس کے اوپر ہم فورس کو جو ہے ڈائیگرام کے ذریعے سے ریپرزینٹ کرنا چاہیں، تو ایک ڈاٹ کے ذریعے سے ہم اس کو ریڈیوس کر لیتے ہیں یا ریپرزینٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض سچویشن میں یہ ایکسٹینڈڈ آبجیکٹ، جو بڑا آبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں چونکہ یہ سسٹم آف پارٹیکل پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا سائز اور شیپ مختلف بڑا ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہم جو ہیں اس آبجیکٹس کو دو طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک ریجڈ آبجیکٹس اور ایک ریجڈ آبجیکٹس کا مطلب ہوگا کہ ایسا آبجیکٹ، ایسا باڈی جو کہ مکمل طور پر جو ہے اس کا شیپ، اس کا جو سائز ہے وہ چینج نہیں ہوتا، ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ جب اس کے اوپر فورس اپلائی کی جائے تو اس کا شیپ چینج نہیں ہوتا، تو ایسا آبجیکٹ ریجڈ آبجیکٹس کہلاتا ہے۔ اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سخت چیز۔ اور دوسرا ایکسس آف روٹیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ جب وہ روٹیشنل موشن کرتا ہے تو ایک ایکسس ہوتا ہے، ایک محور ہوتا ہے، جس کے ارد گرد وہ ساری باڈی جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہیں، اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں، تو یہ ایک امیجنری لائن ہوتا ہے۔ یہ امیجنری لائن جو ہیں یہ روٹیشنل موشن کے دوران آبجیکٹس کے جو ہیں باہر ہم ایک تصور کرتے ہیں کہ اس پائیوٹ کے ارد گرد آبجیکٹ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہے۔ تو روٹیشنل موشن ایسا موشن جو کسی فکس سنگل ایکسس کے اباؤٹ وہ کوئی باڈی موو کرے، اس کے تمام پوائنٹس، اس کے تمام پارٹیکل موو کریں، تو یہ روٹیشنل موشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں سینٹر آف ماس۔ سینٹر آف ماس جس طرح نام سے ظاہر ہے، کسی ایکسٹینڈڈ باڈی، ایکسٹینڈڈ ریجڈ باڈی کا جو ہے وہ ایسا سینٹرل پوائنٹ جس سینٹرل پوائنٹ سے اس تمام باڈی کا ماس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو ہر طرف، ہر ڈائریکشن میں۔ تو دا ماس آف دا آل پارٹیکل ٹوگیدر، دا ماس آف دا باڈی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جو ہے وہ میٹیریل باڈی وہ پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے، اور ہر پارٹیکل کا اپنا اپنا ماس ہوتا ہے، اور ان تمام پارٹیکلز کا جو ٹوٹل ماس ہے، سم آف ماسز ہے، وہ اس پوری باڈی کا ماس کہلاتا ہے۔ تو سینٹر آف ماس سے مراد وہ پوائنٹ ہوگا جس سے تمام باڈی کا ماس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو ہر ڈائریکشن میں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دا سینٹر آف ماس آف دا باڈی از دا پوائنٹ about which mass is equally distributed in all direction۔ تو فورس ڈائیگرام میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پورے باڈی کو ہم ایک سنگل ڈاٹ سے جو ہے وہ ریڈیوس کرتے ہیں، کہ جب اس پوائنٹ کے اوپر فورس لگتا ہے تو اس باڈی کے اندر لینئر موشن پیدا ہوتا ہے،
نہ کہ جو ہے وہ روٹیشنل موشن. تو لینئر موشن یا ٹرانسلیٹری موشن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اگر سینٹر آف ماس کے الانگ سینٹر آف ماس کے سیدھ میں اگر فورس لگائی جائے کسی باڈی کے اوپر تو اس باڈی کے اندر لینئر موشن پیدا ہو جاتا ہے. تو آبزرویشن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر سینٹر آف ماس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر فورس اپلائی کیا جائے تو وہ لینئر موشن کے بجائے وہ روٹیٹ کرنے لگتا ہے، اس کے اندر روٹیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو جس پوائنٹ کے اوپر فورس لگانے سے باڈی کے اندر لینئر موشن پیدا ہوتا ہے اس پوائنٹ کو سینٹر آف ماس کہتے ہیں اور اس کو سی ایم سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اس کی ایبریویشن ہے سی ایم، سینٹر آف ماس. The general motion of an extended objects can be considered as the sum of the translational motion of the CM plus rotational motion. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی باڈی کی موشن ہوتی ہے ایکسٹینڈڈ آبجیکٹس، مطلب بڑے آبجیکٹس جو زیادہ پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے، اس میں جو سینٹر آف ماس کا جو موشن ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشنل موشن، روٹیشنل موشن، وائبریشنل موشن اور کسی اور ٹائپس آف موشن کا سم ہوتا ہے، اس کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں پر ایک بیس بال بیٹ کی موشن کو کنسیڈر کیا گیا ہے. اس کو چاہے آپ پہلے طریقے سے پھینکیں جہاں اے لے کا ہوا یا دوسرے طریقے سے، تو سینٹر آف ماس ایک بالکل ایک پیرابولک فارم میں ایک ترچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کی موشن ہو رہی ہے نسبت، اگرچہ بیس بال بیٹ کی جو موشن ہے وہ دوسرے انداز سے ہیں، لیکن اس بیس بال کی جو سینٹر آف ماس ہیں تو سینٹر آف ماس کی موشن بالکل جو ہے وہ پیرابولک فارم میں ہے. تو یہ سینٹر آف ماس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پوائنٹ جہاں سے تمام ماس آف دا آبجیکٹس وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہیں. تو جب کوئی باڈی موشن کرتا ہے، ایکسٹینڈ باڈی موشن کرتا ہے تو سینٹر آف ماس سے جو ہے وہ اس کی موشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کس فارم میں کس طرف جا رہی ہے اور کس انداز سے وہ جا رہی ہے. تو دا سینٹر آف ماس از دا پوائنٹ وچ وی کین امیجن، ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آل دا ماس آف دا آبجیکٹ ٹو بی کنیکٹڈ، کہ اس کے تمام پارٹیکل آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو سینٹر آف ماس جو ہیں وہ پوائنٹ ہیں جہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی سارا کا سارا اسی کے اوپر فوکس ہوتا ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ جو ہے فوکس ہوتا ہے. تو اگر ہم امیجن کریں کہ دا ماس آف دا آبجیکٹ جو ہیں اس کے جو پارٹیکل ہیں، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، تو ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی کی وجہ سے یہ جو ہے زمین اسی پوائنٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ سارا باڈی کا ویٹ اسی ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، یہیں پر جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں. تو سینٹر آف ماس کو ہم نے سمجھ ہو چکے ہوں گے کہ سینٹر آف ماس کسی باڈی کے اندر اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں سے ماس جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو. اب دوسرا جو ہے سینٹر آف گریوٹی، اور سینٹر آف گریوٹی وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر باڈی کا ویٹ جو ہے وہ اپیئر ہے. دا پوائنٹ ویئر ہول ویٹ آف دا باڈی اپیئرس ٹو ایکٹ، دس از کالڈ سینٹر آف گریوٹی. تو سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف ماس یہ تقریباً ایک ہی جو ہے کنسیپٹ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ سینٹر آف گریوٹی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ماس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے، اور سینٹر آف گریوٹی اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر باڈی کا سارا ویٹ عمل کرتا ہے. تو سینٹر آف گریوٹی اس پوائنٹ کو کہاں جائے گا کسی باڈی کے اندر جہاں پر اس باڈی کا پورا ویٹ اپیئر ٹو ایکٹ، یعنی بظاہر اس کے اوپر عمل کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پوائنٹ کے اندر سارا کا سارا ویٹ کنسنٹریٹڈ ہے، بلکہ یہ لگ ایسا رہا ہے، تو ایسا اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ اس باڈی کا سارا ویٹ اسی ایک پوائنٹ کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. کہ اگر ہم کسی باڈی کا سینٹر آف ماس کو
کے اوپر جو ہے کسی جگہ پر اس کو فکس کر لیں، کسی پوائنٹ کے اوپر، کسی انگلی کے اوپر رکھیں، تو وہ پورا باڈی جو ہے وہاں پر وہ ریسٹ فارم میں آ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بک یا کوئی رجسٹر یا کوئی کاپی جو ہے اس کا جو ہے یہ سینٹرل پوائنٹ کے اوپر انگلی پر رکھ کر اس کو جو ہے وہ ریسٹ فارم میں لے آتے ہیں. یا بعض لوگ جو ہیں وہ فٹ بال کو جو ہے انگلی کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور وہ پورا فٹ بال جو ہے اس کی انگلی کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے اور گرتا نہیں ہے. تو اصل میں انگلی اس فٹ بال کے اس جگہ پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس جگہ پر وہ فٹ بال روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں اس فٹ بال کا سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی ہوتا ہے. تو سینٹر آف گریویٹی اور سینٹر آف ماس میں فرق صرف یہ ہے کہ سینٹر آف ماس اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر اس باڈی کا پورا ماس ایکولی ہر ڈائریکشن میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو، اور سینٹر آف گریویٹی اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جہاں پر اس باڈی کا پورا ویٹ اپیئر ٹو ایکٹ وہاں پر جو ہے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اس جگہ کے اوپر اگر ہم اس کو ریسٹ فارم میں لائیں تو وہ ریسٹ فارم میں آ سکتا ہے. پھر سینٹر آف گریویٹی جو ہیں وہ دو باڈیز کا ہوتا ہے. ایک ایسا باڈی جو کہ یونیفارم ڈینسٹی والا سیمیٹرک اور ریگولر آبجیکٹ ہوں، اور دوسرا سینٹر آف گریویٹی اس آبجیکٹ کا جو ارریگولر جو ہیں اور جس کی ڈینسٹی یونیفارم نہ ہو، نان یونیفارم ہو. تو اگر جو ہیں وہ یونیفارم آبجیکٹ ہیں، مطلب سیمیٹرک آبجیکٹ ہیں، کوئی جیومیٹریکل آبجیکٹ ہیں، راؤنڈ شیپ ہیں، ڈسک شیپ ہیں، کیوبیکل فارم میں ہیں یا سلینڈریکل فارم میں ہیں، تو جو بھی جیومیٹریکل اور سیمیٹرک آبجیکٹ ہوگا اس کا سینٹر آف ماس وہ یہی جیومیٹریکل سینٹر اور ایکسس ہوگا. تو دا سینٹر آف گریویٹی آف ہوموجینیس، جس کا ہوموجینیس کا مطلب ہے جس کی ڈینسٹی تھرو آؤٹ سیم ہوتی ہیں، کوئی اسفیئر ہو، کیوب ہو، سرکولر ڈسک ہو یا ریکٹینگولر پلیٹ ہو، اس کا جو جیومیٹرک سینٹر ہوتا ہے وہی اس کا سینٹر آف گریویٹی اور سینٹر آف ماس ہوگا. The center of gravity of the right circular cylinder is or cone is in the axis of symmetry. کیا مطلب کہ جو جیومیٹریکل سینٹر ہوتا ہے، مطلب ایک راؤنڈ شیپ باڈی ہیں، کوئی اسفیئر ہیں، تو اس اسفیئر کا جو سینٹر ہوتا ہے وہی سینٹر اس پورے اسفیئر کا سینٹر آف گریویٹی اور سینٹر آف ماس ہوگا. اسی طرح اگر یہ ایک ڈسک پلیٹ فارم میں ہے تو اس کا جو سینٹر ہوگا وہ اس کا سینٹر آف گریویٹی اور سینٹر آف ماس ہوگا. اسی طرح اگر وہ کیوبیکل فارم میں ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو ڈائیگنلز ہیں، ڈائیگنلز کو انٹرسیکٹ کرنے سے جہاں پر وہ آپس میں ملتے ہیں وہ پوائنٹ اس کا سینٹر آف ماس ہوگا. اسی طرح اگر وہ ایک سلینڈریکل فارم میں ہیں تو سلینڈریکل فارم میں اگر اوپر کے سرکل کو نیچے کے سرکل کے ریڈیس کے ساتھ ملائیں اور پھر اس کا جو مڈ پوائنٹ ہوگا وہ مڈ پوائنٹ اس کا سینٹر آف گریویٹی کہلائے گا. اب اگر کوئی ارریگولر باڈی ہو، مثلا یہاں پر جو ایگزامپل کے طور پر ایک سائیکل کو نظر آ رہا ہے آپ کو، اگر اس سائیکل کا سینٹر آف ماس معلوم کیا جائے تو یہ ایک ارریگولر اور مطلب گڑبڑ شیپ ارریگولر شیپ ہیں، تو اس کا سینٹر آف ماس کیسے ہم معلوم کریں گے کہ اس بائی سائیکل کو یا اس ارریگولر شیپ باڈی جو بھی ہوگا اس کو ڈفرینٹ جگہ سے اس کو لٹکائیں گے، اور لٹکانے کے بعد ایک پلم لائن کو رکھ کر اس کا جو ہے معلوم کریں گے کہ کہاں پر یہ آپس میں انٹرسیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پر یہ انٹرسیکٹ ہوں گے وہاں پر اس کا سینٹر آف گریویٹی ہوگا. جیسے آپ یہاں پر 3 دفعہ اس کو جو ہے لٹکایا گیا ہے، فرسٹ راؤنڈ میں، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ میں، تو تینوں جگہ پر جہاں پر یہ آپس میں انٹرسیکٹ ہوں گے وہ انٹرسیکشن پوائنٹ یہ اس کا سینٹر آف گریویٹی کہلائے گا. تو ارریگولر شیپ باڈی کا سینٹر آف گریویٹی کو ہم اس طرح ہینگنگ فارم میں لٹکا کر پلم لائن کے ذریعے سے ہم اس کا سینٹر آف گریویٹی معلوم کریں گے. جہاں پلم لائن آپس میں انٹرسیکٹ ہوں گے وہ اس کا سینٹر آف گریویٹی ہو کہلائے گا. بعضوں کا جو سینٹر آف گریویٹی ہوتا ہے تو وہ سینٹر آف گریویٹی یا سینٹر آف ماس وہ آبجیکٹ کے ان سائڈ بھی ہو سکتے ہیں اور آؤٹ سائڈ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو سینٹر آف گریویٹی کبھی کبھی ان سائڈ دا باڈی ہوتا ہے اور کبھی کبھی آؤٹ سائڈ دا باڈی ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی باڈی جس کا ماس ایک جگہ پر زیادہ ہو اور ایک جگہ پر کم ہو تو جہاں ماس زیادہ ہوگا اس جگہ پر سینٹر آف ماس یا سینٹر آف گریویٹی
جہاں وہاں پر لوکیٹ کرے گا. مثلا ایک ہتھوڑے کو دیکھیں تو ہتھوڑے میں جو لوہے کا جو ہے ہوتا ہے اس کا سینٹر آف ماس جو ہے وہ لوہے کے اندر ہوتا ہے, اور نیچے ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو لکڑی سے بنا ہوتا ہے, اس کا ماس کم ہوتا ہے, تو وہاں پر سینٹر آف گریویٹی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہاں پر آپ کے سامنے 3 ہیمر رکھے ہوئے تھے A B C, تو سینٹر آف گریویٹی کس میں زیادہ لوکیٹ کرتا ہے, تو اس کے لیے ہم نمبر B والے کو آپشن کو سلیکٹ کریں گے کہ یہاں پر سینٹر آف ماس جو ہے وہ لوکیٹ کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, سینٹر آف گریویٹی سینٹر آف ماس. تو سینٹر آف ماس کا مطلب ہوگا کہ ایسا پوائنٹ جو کسی باڈی کے اندر اس سے تمام ماس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو, تقسیم ہوا ہو ہر طرف, تو وہ پوائنٹ کہلائے گا سینٹر آف ماس. اور سینٹر آف گریویٹی کا مطلب ہوگا کہ وہ پوائنٹ جہاں پر اس باڈی کا پورا ویٹ اپیئر ٹو ایکٹ وہاں پر عمل کرتا ہے, تو وہ پوائنٹ کہلائے گا سینٹر آف گریویٹی. تو سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی کا ٹاپک امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.